أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات الفردوس نزلا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ورجل قلبه معلق في المساجد، إلى آخر الحديث. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے جیڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے بندے ایمان لے کے آئے نے، ایمان لے کے آن تو بعد نیک اعمال کیتے نے، انہاں واسطے انعام کی ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے بندے ایمان لے کے آئے پھر نیک اعمال کیتے، انہاں واسطے اللہ پاک نے جنتاں تیار کیتیاں نے. اور جڑی حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے، جڑی پہلی حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے اندر جان والے 4 اعمال دا ذکر کیتا ہے. اور دوسری حدیث جڑی پڑھی ہے، اس حدیث دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ایسے بندیاں دا ذکر کیتا ہے کہ جنہاں نوں قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا. ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نوں اللہ پاک اپنا سایہ دے گا. اور ایک حدیث دے اندر آندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا.
دعا فرماؤ اللہ پاک سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ ایسے دے متعلق چند باتاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ اللہ پاک دی ذات دے کولو دعا ہے اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد مینوں اور تانوں سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے، جڑے بندے اللہ دے اتے ایمان لے کے آئے نے، جڑے بندے اللہ دے رسول دے اتے ایمان لے کے آئے نے، وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے، ایمان لے کے آن تو بعد جنہاں نے نیک عمل کیتے نے، اللہ پاک نے انہاں واسطے جنتاں دے اندر گھر تیار کر دیتے نے۔ جڑے بندے ایمان لے کے آئے نے، ایمان لے کے آن تو بعد نیک اعمال کیتے نے، اللہ پاک نے انہاں دے گھر جنت اندر بنا دیتے نے۔ جڑی حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے، پہلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں آپس اندر ایک دوجے نو سلام کریا کرو، جے تسی کسے نو جان دے ہو پھر بھی سلام کریا کرو، جے تسی کسے نو نہیں جان دے پھر بھی سلام کریا کرو، یعنی کہ ہر بندہ ہر ایک نو سلام کریا کرے۔ دو صحابی نے جنہ دے بارے آندا ہے کہ دو صحابی ہر روز بازار دے اندر چلا جایا کردے سن، نہ کوئی چیز خرید دے سن تے نہ کوئی چیز ویچیا کردے سن۔ کسی نے پوچھا اللہ دے بندے ہو بازار تے چلے جاندے ہو، نہ کوئی چیز خرید دے ہو نہ کوئی چیز ویچ دے ہو، کی کردے ہو جا کے؟ کہن لگے سونیا ویرا اسی نہ کوئی چیز خریدنے ہاں تے نہ کوئی چیز ویچنے ہاں، اسی ہر روز بازار دے اندر جا کے نیکیاں کما کے آنے ہاں، ہر روز بازار دے اندر جا کے ہر ملن والے نو جنوں اسی جاننے ہاں انہوں بھی سلام کرنے ہاں، جنوں اسی نہیں جاندے انہوں بھی سلام کرنے ہاں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے آندا ہے کہ جس ہم دو صحابی اثر رستے دے اندر گزر دے ہوندے نے، ایک صحابی اس پاسو جاندا ہے ایک صحابی اس پاسو آندا ہے، وشکار کوئی پتھر آ گیا یا کوئی درخت آ گیا یا کوئی بھی چیز آ گئی ہے، درمیان دے اندر کوئی بھی چیز آ گئی ہے، ایک صحابی اس پاسو چلا گیا ہے دوسرا صحابی اس پاسو چلا گیا ہے، جس ہم دوویں آپس اندر اکٹھے ہوندے نے پھر ایک دوجے نو سلام کریا کردے سن، یعنی کہ صحابہ اکرام دے وچ سلام عام سی، ہر بندہ ایک دوجے نو سلام کریا کردا سی، لیکن بڑی معذرت دے نال اج ساڈے معاشرے دے اندر جے ایک دوجے نو سلام کریے لوکی کہندے نے کہ میں کسے نو سلام کراں گا میری عزت نہیں رہے گی۔ میرے ویرا سونیا انج نہ کریا کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوجے نو سلام کریا کرو۔ دوسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ اطعموا الطعام، لوکاں نو کھانا کھوانا ہے، جے تسی کسے نو جان دے ہو پھر بھی کھانا کھلانا ہے، جے تسی کسے نو نہیں جان دے پھر بھی کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ دے شاگردان دے اندر نام شمار ہوندا ہے۔ اصحاب صفہ انہاں نو کیا جاندا ہے کہ جڑے مسجد نبوی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تعلیم حاصل کریا کردے سن، جڑے بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مسجد نبوی دے اندر تعلیم حاصل کردے سن انہاں نو اصحاب صفہ کیا جاندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ دے اندر نے فرماندے نے حدیث یاد کردیاں بھوک برداشت کردیاں کئی دن ہو جاندے کوئی چیز کھاندی کوئی چیز نہیں کھادی، کئی دن گزر گئے نے کوئی چیز نہیں پیتی، جس سے آیت نازل ہوئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ تسی یتیماں غریباں مسکیناں نو کھانا کھلاؤ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے میں والی آیت سنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے گئے نے جا کے کہندے نے اللہ دے سونیا نبیا مینوں اس آیت دا ترجمہ تے سمجھا دیو اس آیت دی تشریح کر دیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ذہن دے اندر کی گل ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے ذہن دے اندر اے گل سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینوں بھوک لگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز کھلا دیں گے کوئی چیز پلا دیں گے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا ترجمہ سمجھا دیتا ہے تشریح سمجھا دیتی ہے اپنے کام چلے گئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز یعنی کہ نہیں کھلائی حضرت ابو ہریرہ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلے گئے نے ایہی گل کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ سمجھا دیتا ہے تشریح سمجھا دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی چیز نہیں کھلائی حضرت ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں لگی کہ ابو ہریرہ کی کہنا چاہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اسی طرح حضرت عمر دے کول چلے گئے نے جا کے ایہی گل کیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا نہیں کھلایا حضرت عمر نو نہیں پتہ لگا کی کہنا چاہتے نے حضرت عثمان دے کول بھی گئے نے حضرت علی کول بھی گئے نے انی دیر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک پیالہ آ گیا ہے دودھ دا پیالہ آ گیا ہے اللہ پاک نے دودھ دے اندر برکت ہی بڑی رکھی ہے اللہ پاک نے دودھ دے اندر شفا بڑی رکھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دودھ دا پیالہ آ گیا مینوں بھوک بڑی لگی ہے تے میں بڑا خوش ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینوں دودھ دا پیالہ دین گے میں پی جاؤں گا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا نبی پاک نے آکھیا ابو ہریرہ پیالہ پھڑ اے سارے جڑے شاگرد بیٹھے نے اصحاب صفہ والے انہاں سارے نوں دودھ پلانا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح پیالہ پھڑیا ہے کہ سارے صحابہ اصحاب صفہ والے جنہیں بھی صحابہ نے سارے صحابہ نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے پیالہ دے دیتا ہے سارے صحابی واری واری دودھ پی رہے نے آخر دے اندر حضرت ابو ہریرہ دی واری آ گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ابو ہریرہ ہن پی لے دودھ جنہ پی نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں دودھ پیتا رج کے دودھ پیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ابو ہریرہ ہور پی لے میں ابو ہریرہ کہندے نے میں ہور رج کے دودھ پی دیتا حتیٰ کہ دودھ دا پیالہ ختم ہون دا نام ہی نہیں سے پیا لیندا دودھ دا پیالہ ختم ہی نہیں سے ہوندا پیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزہ چیک کرو سارے صحابہ نے دودھ دا پیالہ پی لیا لیکن پیالہ ختم نہیں ہو رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھوک بھی ختم ہو گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتیماں غریباں مسکیناں نو کھانا کھلایا کردے سن تے تیسری گل جڑی میں کرنا چاہنا وا افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام رشتہ داری نو جوڑیا کرو پہلی چیز افشوا السلام آپس اندر سلام کریا کرو دوسری چیز یتیماں غریباں مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو تیسری چیز رشتہ داری نو جوڑیا کرو لیکن بڑی معذرت دے نال گل کرنی پی رہی ہے اج ایک بھرا دوسرے بھرا دے نال ناراض ہویا پھردا ہے کی وجہ ہے کہ تھوڑی جنی زمین دی خاطر ایک بھرا دوسرے بھرا دے نال لڑائی کر کے بیٹھا ہے ایک بھرا اس گھر بیٹھا ہے دوسرا بھرا اس گھر بیٹھا ہے کہندا تو میرے مرن تے نہیں آنا میں تیرے مرن تے نہیں آنا او ویر سونیا تھوڑی جنی زمین ہے او دے زمین دے متعلق اپنے بھرا دے نال ناراض ہو کے بیٹھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان دے نال 3 دن یا 3 راتاں تو زیادہ ناراض رہندا ہے 40 دنوں تک اللہ پاک اس بندے دی کوئی نماز کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کردا تیسری چیز جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی رشتہ داری نو آپس اندر جوڑیا کرو تے چوتھی چیز کیڑی جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام
السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام جدو لوگ ستے ہون تسی اٹھ کے فجر دی نماز سے پہلے تہجد پڑھیا کرو جدو ساری دنیا ستی ہوئے تسی اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھیا کرو لیکن اج دا مسلمان جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا دعویٰ بھی کردا ہے لیکن فجر دی نماز ہی نہیں پڑھدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام جدو لوکی ستے ہون تہجد دا ٹائم اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جیڑا بندہ ہے چار کام کر لیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چار کام کر لیندا ہے افشو السلام سلام نو عام کردا ہے اطعم الطعام لوکاں نو کھانا کھلاندا ہے صلو باللیل والناس نیام جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہے وصل الارحام جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا ہے جڑا بندہ چار کام کر لیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام جڑا بندہ چار کام کر لیندا ہے اللہ پاک انہوں جنت اندر داخلہ عطا کر دے گا دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے پہلی حدیث جدا میں ترجمہ تواڈے سامنے کیتا ہے تے دوسری حدیث جدا ترجمہ تواڈے سامنے کر کے اجازت لے لینی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے پہلا بندہ کیڑا ہے امام عادل عدل کرن والا حکمران حکمران تو مراد وزیر اعظم ملک دا حکمران ملک دا وزیر اعظم نہیں بلکہ ہر بندہ وہ حکمران ہے ہر وہ والا بندہ حکمران ہے جدے متحد لوگ کام کر دینے مثال دے طور تے جیڑا بندہ اپنے گھر دا وڈا ہوئے وڈیرا ہوئے وہ اپنے گھر دا حکمران ہے انہوں چاہیے اپنے گھر دے جی جڑے گھر دے جی نے انہاں دے اندر انصاف کرے امام عادل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا عدل کرن والا حکمران ہے دوسری مثال میں تانوں دینا مثال دے طور تے جے تہاڈی کوئی دکان ہے تہاڈے ملازم نے جڑے او تہاڈے متحد کام کردے نے جڑے تہاڈے متحد کام کردے نے تسی انہاں دے حکمران ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل جڑا حکمران عدل کرنے والا حکمران ہے جڑا حکمران انصاف کرنے والا ہے اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا دوسرا بندہ کیڑا دوسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جدا دل مسجد نال لگ جاندا ہے جدا دل مسجد نال لگ جاندا ہے جڑا بندہ ایک نماز پڑھ کے مسجد تو باہر نکلیا تے دوسری نماز دی فکر پہ گئی ہے کہ میں دوسری نماز ہی پڑھنی ہے دوسری نماز دی فکر لگ جاندی ہے مثال دے طور تے ایک بندہ فجر دی نماز پڑھ کے مسجد تو نکلیا ہے انہوں ذہن دے اندر خیال آ گیا کہ میں زور دی نماز ہی پڑھنی ہے فجر دی نماز پڑھ کے نکلیا ہے تے زور دا انتظار کرن لگ پیندا ہے زور دی نماز پڑھ کے نکلیا تے عصر دا انتظار کرن لگ جاندا ہے عصر دی نماز پڑھ کے نکلیا مغرب دا انتظار
انتظار کرن لگ جاندا ہے، مغرب دی نماز پڑھ کے نکلے تے عشاء دا انتظار کرن لگ جاندا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے نکلے تے فجر دا انتظار کرن لگ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، او بندہ جدا دل مسجد نال لگ جاندا ہے، او بندہ جڑا مسجد دا خیال رکھدا ہے، جڑا بندہ مسجد دا خیال رکھدا ہے، مسجد دی صفائیاں کردا ہے، ویکھدا کوئی ٹوٹی خراب ہے ٹوٹی صحیح کرا دیندا ہے، کوئی دروازہ خراب ہے دروازہ صحیح کرا دیندا ہے، مسجد دے کلین خراب نے کلین نوے پوا دیندا ہے، مسجد دا سپیکر خراب ہے سپیکر نوے لوا دیندا ہے۔ جیڑا بندے دا دل مسجد نال لگ جاندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا بندہ کیڑا جدے پارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرا بندہ ہوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو ایسے بندے جڑے آپس اندر محبت کردے نے اللہ واسطے، ایک دوست دوسرے دوست نو کہندا یار ساڈے محلے دی مسجد دے اندر فلاں مولوی صاحب آ رہے نے، ساڈے محلے دی مسجد دے اندر پروگرام ہے، یار آنا دوے رل کے چلنے پروگرام سننے یار ساڈے محلے آ کے ساڈے محلے دی مسجد دے اندر آ کے جمعہ پڑھنا، جمعے تو بعد میں تیرا کھانا اپنے گھر پکانا وا۔ ایسے دو بندے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر آپس دے اندر ملدے نے، اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوجے تو جدا ہوندے نے۔ ایسا مطلب ہے نہیں کہ ہر کوئی بندہ کسی دے نال ناراض ہو جائے، وجہ کی ہے کہ کوئی وجہ نہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا ارشاد فرمایا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے دو بندے آپس اندر اللہ دی رضا واسطے محبت کردے نے، اللہ دی رضا تے اکٹھے ہوندے نے، اللہ دی رضا تے جدا ہوندے نے۔ ایدا مطلب ہے کہ جے تسی کسے دے اندر کوئی برائی ویکھدے ہو، جے تسی کسے مسلمان بھائی دے اندر کوئی برائی ویکھدے ہو تسی مسلمان بھائی دے اندر کوئی برائی ویکھ دیو، تسی انہوں سمجھاندے ہو یار اے کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے تینوں، اے والا کام اس طرح چنگا نہیں لگدا، تسی انہوں سمجھایا اور نہیں باز آ رہا، تسی انہوں چھڑ سکدے ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ دا مطلب ہے کہ جے تسی کسے بھائی نوں سمجھاندے ہو نہیں باز آ رہا تسی انہوں چھڑ سکدے ہو۔ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ دا مطلب ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جدا دل مسجد نال لگ جاندا ہے، تے تیسرا وہ بندہ جڑے دو بندے آپس اندر محبت کردے نے اللہ دی رضا واسطے اکٹھے ہوندے نے، اللہ دی رضا واسطے اکٹھے ہوندے نے، جسم جدا ہوندے نے اللہ دی رضا واسطے جدا ہو جاندے نے۔ تے چوتھا بندہ کیڑا جدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ جنوں اللہ کرانے دی کوئی خوبصورت زنا دی دعوت دے، او کہ فقال انی اخاف اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ جنوں کوئی اللہ کرانے دی کوئی خوبصورت عورت زنا دی دعوت دے، او کہ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ دی ذات دے کول ڈرن والا بندہ وا۔ زندہ مثال تواڈے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو بھراواں نے کھوہ وچ سٹ دتا، قافلے والیاں دی قید دے اندر آ گئے نے، قافلے والیاں نے غلام بنا لیا، غلام بنا کے بازار دے اندر بیچ دیتا ہے۔ عزیز مصر نے خریدیا، اپنے گھر لے گیا، اپنے محل دے اندر لے گیا، اپنی کوٹھی دے اندر لے گیا، اپنے گھر لے گیا۔ عزیز مصر دی جڑی بیوی سی انہیں ویکھیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا ہے۔ ایک گل یاد رکھیو کہ نبی ہوندا ہی سونا وے، او سونا ہو ہی نہیں سکتا جڑا نبی ہے، یعنی کہ جڑا اللہ پاک دا جڑا نبی ہے وہ ہر حال دے اندر سونا ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا سی، تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو عزیزہ مصر دی بیوی نے ویکھیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا، بڑا حسن دیتا ہے، تے اس دل دے اندر شیطان نے گل پا دیتی کہ اس بندے دے نال
زنا کرنا وے تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گھر دے اندر اپنی پرورش ہو رہی ہے، عزیز مصر دے گھر دے اندر پرورش ہو رہی ہے۔ ایک دن عزیز مصر کے کام باہر چلا گیا ہے تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر کلے نے تے عزیز مصر دے جڑے غلام سن، نوکر سن، وہ گھر دے اندر موجود سن۔ عزیز مصر دی بیوی بھی گھر دے اندر موجود سی۔ عزیز مصر دی بیوی نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے وال مائل کیتا تے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے فرماندے نے انی اخاف اللہ، میں اللہ پاک دی ذات دے کولو ڈرن والا وا۔ اللہ پاک دی ذات دے کولو ڈر کے گناہ چھاڑ دیتا۔ اللہ پاک نے پھر اسے مصر دے جناب اسے مصر دے جیل دے اندر بند کرایا، پھر اسے مصر دی جیل دے اندروں کٹ کے اللہ پاک نے اسے مصر دا حکمران بھی بنا دیتا ہے۔ پتہ لگا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے گناہ چھاڑ دیندا ہے، اللہ پاک انہوں بڑیاں عزتاں عطا کردا ہے، اللہ پاک انہوں بڑیاں عزتاں عطا کردا ہے۔ تے پنجواں بندہ کیڑا جے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنجواں وہ بندہ جڑا بندہ اللہ دی رضا دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ دی رضا واسطے خرچ کردا ہے، صدقہ کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عمل بڑا عظیم ہے لیکن نیت خالص اللہ دی رضا واسطے ہونی چاہیے۔ اجے ایسے دے خلاف جے دل دے اندر ریاکاری آ گئی ہے، جنہ مرضی اللہ دی رضا دے اندر اللہ واسطے جنہ مرضی جناب صدقہ کری جاؤ، اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث دے اندر فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین ایسے عمل نے جڑے عمل تے بڑے عظیم نے، انہاں تیناں عملہ دی وجہ تو جہنم دا آغاز بھی کیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے، دل دے اندر ریاکاری ہے، تکبر ہے، دل دے اندر اے گل ہے کہ لوگ منوں آکھن گے بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا بندہ ہے، قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا اس بندے نو۔ اللہ پاک پوچھن گے میں تینوں مال دیتا سی کدھر کر کے آیا؟ آکھے گا اللہ جی میں تیری راہ دے اندر خرچ کر کے آیا، تیری واسطے خرچ کر آیا، تیرے رضا دی واسطے خرچ کر آیا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو آکھن گے جھوٹ بولدا پیا، نو جہنم دے اندر سٹ دیو۔ صدقہ کرنا بڑا عظیم عمل ہے جے نیت خالص ہوئے، جے نیت دے اندر ریاکاری، تکبر، غرور آوے تے جہنم دا آغاز صدقہ جڑا بندہ صدقہ کردا ہے، ریاکاری جس بندے دے دل دے اندر ریاکاری ہے صدقہ بھی کردا ہے، جہنم دا آغاز اس بندے تو کیتا جائے گا۔ تے دوسرا بندہ کیڑا جدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت انداز دے اندر قرآن مجید دی تلاوت کرنے والا بندہ جدے دل دے اندر ریاکاری ہے، جیڑا بندہ چاہندا ہے، جیڑا بندے دا دل کردا ہے کہ لوگ منو آکھن گے بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے، دل دے اندر ریاکاری ہے، تکبر ہے، غرور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا۔ تے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید، عمل بڑا عظیم ہے، شہید بندہ جڑا جنگ لڑدیا کفار دے ہتھوں شہید ہوگا، قتل ہوگا، ماریا گیا، دل دے اندر ریاکاری ہے کہ لوگ آکھن گے بڑا بہادر ہے، اپنی جان بھی دے دیتی سو، دل دے اندر ریاکاری ہے، ایسے بندے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا۔ تین بندے نے جنہاں تو جہنم دا آغاز کیتا جائے گا، انہاں وچ ایک صدقہ کرنے والا بندہ، ایک قرآن مجید خوبصورت انداز اندر پڑھنے والا بندہ، تو تیسرا شہید۔ تین عمل بڑے عظیم نے، جہنم دا آغاز بھی تین عملہ تو کیتا جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو جہنم تو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر صدقہ کردا ہے
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے صدقہ کردا ہے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے صدقہ کردا ہے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے، جڑا بندہ اللہ واسطے صدقہ کردا ہے، کس طرح صدقہ کردا ہے؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ دی راہ دے اندر سجے ہاتھ نال صدقہ کردا ہے، کھبے ہاتھ میں پتہ ہی نہیں لگدا. سجے ہاتھ نال صدقہ کردا ہے، کھبے ہاتھ میں پتہ نہیں لگدا کہ خرچ کی کیتا ہے. لیکن اج دا جڑا مسلمان ہے کسے غریب یتیم مسکین نو راشن لے کے دے نال فوٹو بنا دیندا ہے، فوٹو بنا کے سوشل میڈیا تے وائرل کر دیندا ہے. اے وی ریاکاری دے زمرے دے اندر آ جاندا ہے. جہنم دا آغاز بھی ایسے بندے تو کیتا جائے گا. چھواں بندہ کیڑا جہدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے، جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے، اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے روندا ہے، اللہ کولوں معافیاں منگدا ہے، نال کہندا ہے اللہ جی میں تیرے گھر تے آ گیا، تیرے دروازے تے آ گیا وا، میرے تیرے دروازے تے آنا میرا کام سی، مینوں معاف کر دینا ہن تیرا کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کر کے اللہ کو معافی منگدا ہے، اللہ پاک او گناہاں نو اس طرح معاف کر دیندا جس طرح انہوں نے کوئی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے، بڑے ہی زیادہ پسند نے. پہلا قطرہ کیڑا جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے، جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر اللہ دی رضا واسطے شہید ہو جاندا ہے، او دا قطرہ زمین او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ پہلے عطا کر دیندے نے. دوسرا قطرہ کیڑا جہدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ جڑا تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کر کے روندا ہے، جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے، جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنی غلطیاں نو یاد کر کے روندا ہے، ایسے بندے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے دو بندے نے جنہاں دی اکھاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے. ایک وہ بندہ جڑا تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کر کے روندا ہے، دوسرا وہ بندہ جڑا شہید ہے او دا خون دا قطرہ زمین دے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ پاک او دے گناہاں نو پہلے معاف کر دیندے نے. تے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ نو یاد کر کے روندا ہے، گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے، ایسے بندے دے بارے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دی اکھاں چوں ڈگن والا قطرہ او دی اکھاں چوں نکلن والا آنسو زمین دے اوتے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ پاک نہ پہلے معاف کر دیندا ہے. 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو انہاں 7 دے اندر شمار کر لے. اے 7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. جس دن اللہ دے عرش دے علاوہ کس کوئی اور سایہ نہیں ہوئے گا. سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا. اج سورج ساڈے تو ہزاراں میل دور ہے، ساڈے کول سورج دی گرمی برداشت نہیں ہوندی. اس دن دا کیا عالم ہوئے گا کہ جس دن سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو انہاں 7 چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم